ہر انسان پریشان ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں نے مستقبل بھی کی اگر فکر نہ کی تو میرا جو ہے نا مستقبل وہ تو خراب ہو جائے گا۔ پتہ نہیں انسان یہ بات کیوں بھول گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہے اس کی ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے، جس نے ہمیں آج تک سنبھالا ہوا ہے نا وہ آگے بھی سنبھال لے گا۔ ہم اس طرح سوچتے رہتے ہیں اور ہم ناشکری کرتے رہتے ہیں۔ یہ چیز ناشکری انسان کو سکھاتی ہے کہ انسان جب بالکل بھی جو ہے نا اچھی چیز نہیں سوچتا اور ہمیشہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، میرے ساتھ وہ ہو جائے گا، میں تو اس چیز کی فکر کر لوں۔ اس چیز میں ہم نے اپنے آپ کو اتنا تھکا لیا ہے کہ ہم بھول گئے ہیں کہ ایک ذات اوپر بھی ہے۔ چلتے ہیں آج کے ولاگ کی طرف۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ولاگ جو ہے یہ میں نے رات کے ٹائم پہ سٹارٹ کیا تھا۔ اس سے پہلے میں نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور ابھی جو ہے نا میں اپنی بیٹی جو ہے نا اس کو پڑھا رہی تھی۔ تو دن بہت زیادہ چھوٹے ہو گئے ہیں تو میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں بچتا کہ میں روز جو ہے نا ولاگ بناؤں یا میں اپلوڈ کروں، تو بہت مشکل سے میں ٹائم نکالتی ہوں۔ تو میں نے جس ٹاپک پہ آج بات کرنی تھی میں نے آپ کے ساتھ بھی شیئر بھی کیا ہے تھوڑا سا، اور میں نے تھمبنیل میں بھی لکھا ہوا ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ٹاپک یہی ہے کہ ہم خود کو اتنا زیادہ تھکا چکے ہیں، ہم خود کو اتنا زیادہ مصروف رکھتے ہیں کہ ہم بھول گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے نا وہ اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ ہمیشہ ہمیں اسی نے سنبھالا ہے اور ہمارے سارے بگڑے ہوئے کام وہی کرتا ہے۔ ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں اور ہم ہر ٹائم ڈپریشن میں رہتے ہیں، ہر ٹائم سٹریس لیتے ہیں کہ ہمارے فیوچر میں کیا ہو جائے گا، ہمارے بچوں کو کیا ہوگا۔ اس سے ہمارے جو باڈی ہے نا وہ اس طرح سے کرتی ہے کہ ہمیں مسئلے ہو رہے ہیں، بیماریاں لگ رہی ہیں، کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہے، کسی کو مائگرین ہو رہا ہے، کبھی کچھ مسئلہ ہے، تو ہم یہ بھول جاتے ہیں۔ تو ہمیں آج جو ہے نا میں نے اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا زیادہ مت سٹریس دیا کریں، نہ تھکایا کریں، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں اور ایک بات یاد رکھیں کہ وہ ذات جس نے آپ کو آج تک سنبھالا ہوا تھا، جو آپ کے بگڑے سارے کام کر رہی ہے۔ آپ کی ماضی میں اگر دیکھا جائے تو ہر ایک برے حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نا ثابت قدم رکھا ہے اور آپ کے ساتھ اچھے حالات لانے کا وعدہ اگر اللہ تعالیٰ نے کیا تھا تو اچھے حالات آئے ہیں آپ کے پاس۔ تو آپ اللہ تعالیٰ پہ ہر چیز جو ہے نا وہ چھوڑ دیں۔ ہر ٹائم فیوچر کو سوچتے رہنا، ہر ٹائم پریشان رہنا، یہ چیز انسان کو جو ہے نا بہت زیادہ دکھ دیتی ہے، اور انسان یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں کب اپنا جو فیوچر ہے وہ صحیح کرنا ہے، کب میں نے اپنا فیوچر اسٹیبلش کرنا ہے۔ تو اس کے لیے تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، آپ نماز کی طرف توجہ دیں اور قرآن پاک کا ایک پیج جو ہے نا تھوڑا سا ٹائم نکال کے سارے دن میں وہ پڑھا کریں، استغفار کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے نا آپ 4 فرض ہی پڑھ لیا کریں۔ ہر نماز کے جتنے بھی فرض ہیں نا وہ پہلے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اب بہت سے لوگوں کو میری بات پہ اختلاف ہوگا، میں یہاں پہ فرقہ واریت کی بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ ساری نماز پڑھنی ہوتی ہے، فرض نہیں پڑھنے ہوتے، تو میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی۔ بس بات اتنی سی ہے کہ آپ پہلے فرائض شروع کریں، پھر آپ نمازوں پہ لگ جائیں گے جب، تو پھر آپ آہستہ آہستہ سنتے بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ جو سنتے پڑھتے ہیں ان کو ہمارے سے زیادہ ثواب ہوتا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ فرض نماز ہی بس پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے فرض پڑھ لیں گے تو آپ کے فرض جب ہو جائیں گے نا تو نماز آپ کی ہو جاتی ہے، تو خیر یہ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے جب اپنے قریب ہونا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو نماز ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد استغفار ہے، صدقہ خیرات ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک ہے، جیسے میں اپنے ہر ولاگ میں یہ بات کہتی ہوں۔ لیکن اس کے بعد آپ نے بھروسہ بھی کرنا ہے، اس پہ اعتماد بھی کرنا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ آپ کا آنے والا جو ٹائم ہے نا وہ اچھا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دیں گے۔ آپ یہ ہر جو فکر ہے نا وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، جیسے ماضی میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سارے کام سنوارے ہیں نا، آگے بھی اللہ تعالیٰ سنوار دے گا۔ ہم پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں کہ ایک ذات اوپر بھی بیٹھی ہوئی ہے، اور ہم ہر ٹائم بس بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، بس اپنے پیسے کمانے کی طرف ہمارا دھیان ہے، رشتے تک ہمیں یاد نہیں رہتے کہ ہمارے یہ بہن بھائی ہیں، ان کو ہم نے ملنا ہے، ان کو ہم نے فون کرنا ہے۔ یہ چیزیں بہت بری ہیں۔ اور دوسری چیز، ہر انسان جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ قیامت کے دن جو ہے نا انسان بس وہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ افراتفری کا عالم ہوگا، ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی۔ تو ابھی بھی وہی جو ہے نا دور چل رہا ہے۔ ہمارے گھر جو ہے نا ان کے ساتھ جو گھر ہیں بالکل ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کون رہتا ہے۔ ہمارے ساتھ والے گھروں میں جو لوگ رہتے ہیں انہوں نے کھانا کھایا ہے نہیں کھایا، واقعی ایسے ہی ہے۔ میں اپنی بات کروں تو میرے ساتھ بھی یہی حال ہے، مجھے کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے، اتنا زیادہ میں سوشل ہی نہیں ہوتی کہ میں کسی کا پتہ کروں۔ لیکن یہ جو چیز ہے نا یہ چیز ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر رہی ہے۔ بس ہم اپنی زندگی کے اندر مگن ہو گئے ہوئے ہیں، اپنی اولاد جو ہے نا اس کو سنوار رہے ہیں،
اپنے رشتوں کو چھوڑ چکے ہیں، ہمارے خاندان میں کوئی کس طرح سے جو ہے نا سروائیو کر رہا ہے، وہ کتنی مشکلات کا شکار ہے، جو سفید پوش لوگ ہیں وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہم بس اپنے فیوچر کو دیکھ کے نا اور ڈر رہے ہیں بس کہ ہم نے اپنا فیوچر ٹھیک کرنا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے نا یہ انسان کو بہت زیادہ جو ہے نا پھر ناشکری کی طرف لے جاتی ہیں، انسان ناشکرا ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ اعتماد کریں، بھروسہ کریں، یقین کریں، اور یاد رکھیں کہ جس ذات نے آپ کو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ ایک چیز چھینتا ہے نا آپ سے تو پھر آپ کو دیتا بھی ہے۔ تو میرا ہر ولاگ اسی ٹاپک پہ اکثر ہوتا ہے، لیکن آج جو میرا جو ولاگ تھا وہ یہ تھا کہ ہم زندگی کی دوڑ میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی یاد رکھنا ہے، ہم نے بھروسہ بھی کرنا ہے۔ بس یہ نہیں ہے کہ آپ زندگی گزار رہے ہیں، زندگی گزارتے جا رہے ہیں اور آتے ہیں پھر اپنے کام کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں، نہ آپ کو نمازوں کی ہوش ہے، نہ اپنی اولاد کی طرف آپ کا دھیان ہے، اور نہ اپنے رشتہ داروں کو آپ سوچتے ہیں، بس پیسہ کمانا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی غلط ہوتی ہیں۔ فیوچر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق کا وعدہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیں گے، آپ کا فیوچر اچھا ہو جائے گا۔ اب کیوں فیوچر کو لے کے اتنے زیادہ پریشان رہتے ہیں، اتنے ڈپریس میں رہتے ہیں کہ آپ بھول ہی جاتے ہیں کہ ایک ذات اوپر بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ اس دور میں ہمیں اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنی ذات پہ تھوڑا رحم بھی کریں۔ ہم ہر ٹائم جو ہے نا بے وجہ سوچ کے پریشان رہتے ہیں، بے حال ہو جاتے ہیں اور اپنے حال کو بھی تباہ کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ بات یاد رکھیں کہ جس نے ہمیں آج تک جو ہے نا رزق دیا ہے، جس نے ہمیں آج تک ہر قسم کی مشکلات سے بچایا ہے، وہ آگے بھی بچا لے گا۔ اپنا آپ، اپنی ذات، اپنے بچے، اپنا گھر بار اور اپنی سارا جو مستقبل ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں آپ، اور بے فکر ہو جائیں۔ یہی جو ہے نا ایک سچا مسلمان ہوتا ہے۔ جب ہم یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، بس ناشکری کرتے رہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا ہی جو ہے نا ہماری مدد کرنی ہے، اور کیا ہی ہم نے اس پہ بھروسہ کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ میرے ساتھ آپ لوگ اچھا گمان رکھو، اچھا گمان کرو، تو میں پھر اچھی طرح ہی آپ لوگوں کے ساتھ وہی کروں گا جیسا آپ گمان کرو گے۔ جب ہم یہ گمان کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا سوچنا ہی نہیں ہے، ہم نے تو خود ہی اپنا سوچنا ہے، ہم ہر رشتہ ناراض کر لیں گے، لوگوں کو ناراض کریں گے، کسی سے ملنا جلنا ہی چھوڑ دیں گے، تو پھر تو کسی نے ہمارے سے راضی نہیں رہنا، تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض رہتے ہیں۔ تو ہمیشہ اپنے ارد گرد کا بھی خیال رکھیں، اپنی زندگی جو ہے نا اس پہ فوکس آپ کریں، لیکن ساتھ ساتھ یہ چیز جو ہے نا آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کی ساری فکریں جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے اچھی زندگی بسر کرنی ہے۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی کیسے آسان ہو جاتی ہے، کیسے جو ہے نا آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دیتے ہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ بس میرا آج کا بلاگ اسی ٹاپک پہ تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو آپ کو میرا چینل جو ہے پسند آیا ہوگا، میرا بلاگ بھی اچھا لگا ہوگا۔ تو اگر آپ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور بس یہی میں نے آج کہنا تھا۔ ملتے ہیں ایک نئے بلاگ میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔